أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء
مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا ہفتہ واری گھریلو اجتماع ہے جو جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایک سال سے بلا ناغہ جاری ہے۔ آپ سب کی دعائیں ہیں۔ یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے۔ دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے۔ بڑے دھیان توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اتھنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے۔ لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب و جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث میں جو مرد عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے، مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے نہ کفن کو کسا ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام دیتی ہیں جہاں پیسے ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ جنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دنیاوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج ہر چینل، ہر ورق پر، ہر اخبار میں اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن امت کو تو حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جادو، جنات، اثرات ہے، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، نیابی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی،
چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادتوں میں دل نہ لگنا وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیر مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں اور دنوں سے زیادہ برستے ہیں۔ یہ ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ، لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ جمعہ کے وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں روایت مذکور ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں بعض ائمہ حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں اتنی زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی نہیں آئی۔ وہ 6 عمل یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ پڑھے، اللہ پاک جل شانہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے امی کے 12,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سیدی سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات، حضرت فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے، ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے، ادنا درجہ یہ کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیانی درجہ یہ کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حضرت اقدس کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت اقدس جو ہے جمعہ کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، قربانی کے دن چلے ہیں، اور الحمدللہ جن پر قربانی واجب ہو چکی تھی امید ہے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ دھیان توجہ سے سنیے، ان دنوں کے اندر جو تکبیر تشریق چلی ہے ہم پڑھ رہے ہیں، جو عرفے کے دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر 13 تاریخ عصر تک جاری رہتی ہے، یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ وہ تکبیر یہ ہے
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سامعین سے درخواست ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیے اس کے اندر لا الہ، لا پر جو ہے مد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ہم عبادت کریں گے، پرستش کریں گے. لا الہ، اگر آپ اس کو منہ کھولے بغیر، مد کے بغیر لا الہ بولیں گے تو خطرناک معنی بن جاتے ہیں. لا الہ اگر پڑھیں گے تو لا میں تاکید کے ساتھ مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی کوئی معبود ہیں، جیسے اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں. لا الہ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا منہ کھولیں گے اور مد کے ساتھ پڑھیں گے لا الہ، لا الہ. اس طرح لا الہ کہیں گے تو پھر خطرناک معنی بن جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ دھیان ہو. بہرحال یہ تکبیر تشریق ہے، مردوں کے لیے متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے. عورتیں بھی پڑھیں گی لیکن ہلکی آہستہ آواز سے. حضرت اقدس مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں ہر چیز میں ایسی الٹی گنگا بہنے لگی، جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا کہ آہستہ آواز سے کہو، ان چیزوں میں تو لوگ شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں. مثلا دعا کرنا، قرآن کریم میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی آہستہ اور تضرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارو اور آہستہ دعا کرو. چنانچہ عام اوقات میں بلند آواز سے دعا کرنے کی بجائے آہستہ آواز سے دعا کرنا افضل ہے. البتہ جہاں زور سے دعا مانگنا سنت ہے، سنت سے ثابت ہو، وہاں اسی طرح مانگنا افضل ہے. بالخصوص نمازوں کے بعد میں محترم سامعین آہستہ دعا کرنا ہے، یہ سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زور سے بلند آواز سے دعا کرنا کہیں بھی منقول ہے. جس مسجد کے اندر پانچوں نمازوں کے بعد زور سے بلند آواز سے دعا ہوتی ہے، وہ سنت کے خلاف لوگ کر رہے ہیں، سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں کے بعد آہستہ سے دعا مانگا کرتے تھے. اب اس تکبیر تشریق کے بارے میں حکم ہے ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہیے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی نہیں نکلتی یا آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت اقدس فرماتے ہیں میرے والد ماجد قدس سرہ فرمایا کرتے تھے یہ تکبیر تشریق رکھی ہی اس کے لیے گئے اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے سلام پھیرنے کے بعد مسجد اس تکبیر سے گونج اٹھے، لہذا اس کو بلند آواز سے کہنا ضروری ہے. اسی طرح بقرعید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں تو اس میں بھی یہ سنت ہے مسنون ہے کہ راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتے جائیں. البتہ متنسم عید الفطر رمضان عید میں آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. یہ تکبیر تشریق خواتین ماں بہنوں کے لیے بھی مشروع ہے، اور اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور خواتین ماں بہنوں کو تکبیر پڑھنا یاد نہیں رہتا. مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن خواتین میں اس کا رواج بہت کم ہے. عام طور پر خواتین اس کو نہیں پڑھتی، حالانکہ واجب ان سے چھوٹ جاتا ہے. اس لیے خواتین ماں بہنوں کو چاہیے یہ تصویر جو ہے دھیان توجہ کے ساتھ باقاعدہ نماز کی جگہ لکھ کر وہاں پر پڑھنے کی کوشش کریں. محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں حضرت فرماتی جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت تلاش کرو. ہر حکم میں حکمت، اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے اور اس کا عقلی فائدہ کیا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر عقلی فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، اور اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. یہ کوئی دین ہے کیا؟ اس کا نام اتباع ہے. اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دنوں میں کر کے دکھایا، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ صافات
آیت نمبر 108 کے اندر ارشاد فرماتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی ہم نے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ قربانی جو ہے مشروع ہو گئی۔ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنے ہے۔ اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے، جیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، سر جھکا دیا، مان لیا۔ انہوں نے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی، بیٹے کو میں کیوں ذبح کروں، اللہ سے انہوں نے نہیں کہا، کوئی حکمت اور مصلحت طلب نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اور قربانی کی عبادت سے یہی سبق لینا منظور ہے۔ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی واجب فرمائی تھی، آج اسی کے بالکل برخلاف کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب قربانی کیا ہے، یہ قربانی خام خواہ رکھ دی گئی ہے۔ دھیان سے سنیں محترم سامعین، یہ خیال آتا ہے، بہت سارے زبان سے بھی نکالتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں قربانی خام خواہ رکھ دی گئی ہے۔ لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے، کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں، فلاں معاشی نقصان ہوتے ہیں وغیرہ۔ لہذا قربانی کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو بھوک سے بل بلا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو قربانی کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے، جانور ذبح کرنے کے بجائے، اگر وہ روپیہ اس غریب کو دے دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ پروپیگنڈا، یہ خیالات، یہ گمراہیاں زبان سے نکالی جا رہے ہیں۔ ہم قربانی نہ کر کے ان کو رقم دے جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ محترم صاحب بڑے دھیان توجہ سے سنیے، کام کی بات ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ سوچے میں نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے غریب کی مدد کروں، تو غریب کی مدد کرنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن دوسرے اور فرائض ہیں، وہ اپنی جگہ فرض واجب ہیں۔ اور قربانی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ عقل کے خلاف ہے، یہ معاشی بدحالی کا سبب ہے، اور معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلسفے، اس کی روح کی نفی ہے۔ محترم سامعین، قربانی تو مشروع ہی اسی لیے کی گئی، یہ کام عقل اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پھر بھی یہ کام کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جو کہیں اس پر عمل کر کے دکھاؤ، بس ہمیں قربانی کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یاد رکھیے، جب تک انسان کے اندر اتباع پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ جتنے بدعنوانی ہے، جتنے مظالم ہیں، جتنی تباہ کاریاں، گناہ آج انسان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے انسان اپنے عقل کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ، بغیر کسی شبہ کے، دل و جان کے ساتھ ہم قربانی کریں گے۔ محترم سامعین، بزرگوں نے فرمایا کہ ایک زمانے میں قاعدہ تھا کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتے تو کوئی ہدیہ یا تحفہ بطور نذرانہ ساتھ لے جاتے، اور در حقیقت اس بادشاہ کو تمہارے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس گفٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ اس گفٹ کو قبول کر لے گا تو اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں اور کچھ حاصل ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، دھیان سے سنیے۔ بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا۔ اس دیہاتی نے ارادہ کیا کہ میں بغداد جا کر بادشاہ اور امیر المؤمنین سے ملاقات کروں، اور وہ آج کل کے بادشاہ کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ چھوٹی سی ریاست لے کر بیٹھ گئے اور بادشاہ بن گئے، بلکہ اس وقت بغداد کے خلیفہ کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، آدھی دنیا سے بھی زیادہ۔
بہرحال جاتے وقت اس نے اپنے بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو ان کے لیے کوئی تحفہ اور گفٹ بھی لے کر جانا چاہیے. اب کیا تحفہ لے کر جاؤں جو بادشاہ کے لائق ہو، اس کے شان کے مناسب ہو، اور بادشاہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاوے. وہ دیہاتی بیچارہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا دیہاتی تھا، دنیا کی کوئی خبر بھی نہیں تھی. اس لیے بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے گھر کے مٹکے میں جو پانی ہے وہ ٹھنڈا، صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے. ایسا پانی بادشاہ کو کہاں ملتا ہوگا، لہذا یہ پانی لے جاؤ. دونوں متفق ہو گئے. اب اس دیہاتی کی عقل میں بیوی کی بات آ گئی. اب اس نے وہ پانی کا گھڑا سر پر اٹھایا اور بغداد کی طرف چل لگے. آج کی طرح ہوائی جہاز یا ریل کا سفر تو تھا نہیں، پیدل یا اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. وہ دیہاتی پیدل ہی روانہ ہوا. اب راستے میں ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑ اڑ کر مٹکے کے اوپر جم رہی ہے. بغداد پہنچتے پہنچتے مٹی کی تہ جم گئی. جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو عرض کیا کہ حضور، میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ اور گفٹ لے کر آیا ہوں. بادشاہ نے پوچھا کیا تحفہ لائے ہو؟ اس دیہاتی نے وہ مٹکا پیش کر دیا اور کہا کہ میرے گاؤں کے کنویں کا صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے. میں نے سوچا کہ اتنا اچھا پانی آپ کو کہاں میسر آتا ہوگا، ایسا پانی آپ کو کہاں ملتا ہوگا، اس لیے یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، نذرانہ ہے، آپ قبول فرمائیں. بادشاہ نے کہا اس مٹکے کا ڈھکن کھولو. جب اس دیہاتی نے ڈھکن کھولا تو پورے کمرے میں بدبو پھیل گئی، اس لیے کہ اس کو بند کیے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے. اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. بادشاہ نے یہ سوچا کہ بیچارہ ایک دیہاتی آدمی ہے اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق ہدیہ پیش کر کے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے. چنانچہ خاموشی کے ساتھ بغیر کچھ کہے ہوئے اس گھڑے کو بند کرا دیا اور دیہاتی سے کہا کہ تم ماشاءاللہ بہت اچھا تحفہ لائے ہو، بہت اچھا تحفہ لائے ہو. واقعی ایسا پانی مجھے کہاں مل سکتا ہے. اور اس پانی کی بڑی تعریف کی اور پھر حکم جاری کر دیا کہ اس کے عوض اس کو ایک گھڑا اشرفیوں سے بھر کر دے دو. اس کے بدلے میں اس کو ایک گھڑا اشرفیوں سے، سونے چاندی کے سکوں سے بھر کر دے دو. چنانچہ دیہاتی بہت خوش ہوا کہ میرا تحفہ بادشاہ کے دربار میں قبول ہو گیا اور اشرفیوں کا بھرا ہوا ایک گھڑا مل گیا. جب وہ دیہاتی واپس جانے لگا تو بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کو دریائے دجلہ کے کنارے سے واپس لے جانا. دھیان سے سنیے. اب وہ دیہاتی بڑا خوش ہو رہا تھا، واپس جا رہا تھا. بادشاہ کا نوکر اس کے ساتھ تھا. جب دریائے دجلہ راستے میں آیا تو اس دیہاتی نے دجلے کو دیکھ کر نوکر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ نوکر نے کہا یہ دریائے دجلہ ہے، اس کا پانی پی کر دیکھو. اب جب اس دیہاتی نے دریائے دجلہ کا پانی پیا تو دیکھا کہ وہ تو انتہائی صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے. اب اس دیہاتی کو خیال آیا کہ یا اللہ، میں بادشاہ کے لیے کس قسم کا پانی لے گیا تھا؟ اس کے محل کے اندر تو کتنے صاف اور شفاف اعلیٰ درجے کا پانی بہ رہا ہے، اس کو تو پانی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس نے تو بڑی کرم نوازی کی کہ میرے خاطر اس گھڑے کو قبول کر لیا، ورنہ میں تو اس لائق تھا کہ اس ہدیہ دینے پر مجھے سزا دی جاتی کہ تو ایسا سڑا ہوا گندا پانی لے کر آئے. لیکن اس بادشاہ کی کرم نوازی کا کیا ٹھکانہ، اس بادشاہ کی کرم نوازی کا کیا ٹھکانہ
کہ اس نے نہ صرف کہ مجھے سزا نہیں دی بلکہ میرے گھڑے کو قبول بھی کر لیا اور اس کے بدلے میں مجھے کشرفیوں سے بھرا ہوا گھڑا دے دیا۔ اب سنیں محترم سامعین، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو عبادتیں کرتے ہیں وہ پانی کے گھڑے کی طرح ہیں جس میں گندا پانی بھرا ہوا ہے۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ اس پانی کے گھڑے کی طرح جس میں گندا پانی بھرا ہوا ہے، گرد و غبار اور مٹی سے بھرے ہوئے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بجائے لوٹانے کے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس پر اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا بندہ ہے جو اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ بہتر عبادت انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ اخلاص کے ساتھ لایا ہے اس لیے اس کی عبادت قبول کر لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرما لیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے محترم سامعین، وہ ہماری تمام عبادت اور اطاعت پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ پورے طور پر صادق آتی ہے کہ ہماری عبادت در حقیقت دیہاتی کے پانی کے مٹی کی طرح ہے، اور اگر مان لو تم بادشاہ کے دربار میں بہت اچھی قیمتی چیز مثلا ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر گفٹ کے طور پر لے کر گئے، تو پہلے زمانے کے بادشاہوں کا دستور تھا اگر کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ درجے کا گفٹ لے کر جاتا وہ بادشاہ اس تحفے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا، اور ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھی کہ تمہارا گفٹ وہ تحفہ قبول ہے۔ پھر وہ تحفہ اس دینے والے کو واپس کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ہم سے زیادہ تم اس تحفے کے محتاج اور ضرورت مند ہو، لہذا تم ہی اس کو رکھ لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ ایک ایسا نذرانہ ہے، ایک ایسا گفٹ ہے، ادھر اس نے اللہ کے لیے قربانی نذرانہ پیش کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیری، ادھر قربانی کی عبادت ادا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ نذرانہ قبول کر لیا، اور گویا اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ جانور بھی پورا کا پورا تمہارا ہے، اور فرما دیا کہ جانور لے جا کر کھاؤ، اس کا گوشت تمہارا ہے، اس کی کھال تمہاری ہے، اس جانور کی ہر چیز تمہاری ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دیکھیے، نذرانہ مانگا جا رہا ہے، لیکن جب بندے نے خون بہا دیا، نذرانہ پیش کر دیا تو حکم کی تعمیل کر لی تو بس کافی ہے، ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج کے اندر ارشاد فرما رہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی ہمیں تو اس کا گوشت و پوشت نہیں چاہیے، ہمیں اس کا خون نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ جب تم نے اپنے دل کے تقوی سے قربانی پیش کر دی وہ ہمارے یہاں قبول ہو گئی، اب اس کو تم ہی کھاؤ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود کھا لے اس پر کوئی گناہ نہیں، پورا گوشت قربانی کا کھا لے، گھر کے اندر اتنے افراد ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں البتہ مستحب یہ ہے 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ عزیزوں رشتہ داروں میں تقسیم کرے، ایک حصہ غریبوں میں جو ہے خیرات کر دے۔ لیکن اگر ایک بوٹی بھی خیرات نہ کرے تب بھی قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی، اس لیے کہ قربانی تو اس وقت مکمل ہو گئی جس وقت جانور کے گلے پر چھری پھیر دی۔ جب میرے بندے نے میرے حکم پر عمل کر لیا تو بس قربانی کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔ محترم سامعین، یہ بہت اہم ہے، قربانی کے دن ماشاءاللہ چلے ہیں، 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیے۔ عید کی رات کے اندر بھی چند باتیں بتائی گئی تھیں، بہت سارے احباب نے سن لیا ہے، جنہوں نے نہیں سنا اسے درخواست ہے دھیان توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے
یہ جو حکم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا کہ آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ ابن ماجہ شریف وغیرہ میں یہ روایت ہے۔ ماشاءاللہ قربانی کرنے والوں نے قربانی کر کے بال ناخن وغیرہ کٹوا لے۔ تو سن لیجئے محترم سامعین، ساری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ناخن کے نیچے جراثیم بستے ہیں، ناخن کے نیچے جراثیم رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک دم باریک کیڑے وہ رہتے ہیں، جراثیم۔ یہ تو ساری میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ اور روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ناخن کے نیچے جناتی شیطانی چیزیں رہتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ ناخن کے نیچے جراثیم رہتے ہیں۔ روحانیت کی سائنس کہتی ہے ناخن کے نیچے جناتی شیطانی چیزیں رہتے ہیں۔ دیکھو، جیم سے جراثیم، جیم سے جنات۔ جنات جو چھوٹے سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے بھی وہ ہو سکتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں اتنی قدرت دی ہے۔ ہمارے بھویں، بھوریں، اس کے نیچے فرشتے رہتے ہیں۔ ناخن کترا کر جنات شیاطین کے گھر گرا کر، تو یہ ناخن جو ہے جنات شیاطین کے گھر ہو گئے۔ تو ناخن کترا کر جنات شیاطین کے گھر گرا کر سکون سے رہنا اچھا یا ناخن چھوڑ کر پریشان رہنا اچھا؟ آپ خود سوچئے۔ فرماتی محترم سامعین، جب بھی آپ وضو کریں اور وضو کے بعد جو قطرے بھووں پر رہ جائے، بھوروں پر رہ جائے، ان قطروں کو جس زخم، جس درد یا جس سوجن یا جس جلن، چوٹ ہے یا جس پھوڑے پھنسی پر یا کوئی بھی بیماری کی تکلیف کی جگہ پر لگائے، وہ چند ہی مرتبہ سے وہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، آپ خود آزما کے دیکھیے۔ وضو میں بھی ماشاءاللہ اگر وہ وضو نماز والا ہوگا تو حیرت انگیز طور پر اس کی تاثیر آپ پائیں گے۔ بہت ہی آزمودہ عمل، آپ خود آزما کے دیکھیے۔ سوجن ہے، جلن ہے، چوٹ ہے، درد ہے، سینے میں تکلیف ہو رہے ہے، گھٹنے میں درد ہے، کوہنیوں میں درد ہے، انگلیوں میں درد ہے، یا خطرناک زخم ہے، یا پھوڑے پھنسی ہیں، یا کوئی بھی بیماری کی تکلیف، بس آپ وضو کر کے آپ کیا کیجئے، بھونک پر کا پانی جو ہے، فرماتے ہیں اکابرین علماء کرام کے بھون کے نیچے فرشتے رہتے ہیں بابرکت، جو ہمیشہ اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو بھون کو کٹوانا منع ہے، بھون کو کٹوانا منع ہے۔ بہرحال وہ بھون پر لگا ہوا پانی آپ اس زخم پر لگا لیں، ماشاءاللہ یہ بہت ہی عظمت عمل ہے، آپ آزما کے دیکھیے۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں بزرگوں کا ایک موتی جو ساجد کو ملا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ محترم سامعین، قربانی کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیجئے، چاہے قربانی اپنی ہو چاہے ہدیے کی ہو، اس کے بڑے فائدے، بہت نتائج۔ یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ، قربانی والے گوشت پر ہی عمل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قربانی 3 دن ہوا کرتی ہے۔ اب اس ٹکڑے کو سامنے رکھ کر صرف 313 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے یا شہیدو 313 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب اس ٹکڑے کو سامنے رکھ کر صرف 313 مرتبہ جو پڑا ہوا عمل ہے، اس گوشت کو کھانا نہیں، خود نہ کھائیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو، پرندوں کو ڈال دیں یا مچھلیوں کو ڈال دیں۔ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے مخلوق خدا کو کھلا رہے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام یا شہید پڑھ کر
اسے بابرکت بنا کے مخلوق خدا کو کھلا رہے ہیں. اب یقین جانیے یہ چڑیل خبیث کافر جنات تو نہیں کھا سکتے، ان کی ہمت نہیں ہے، اسے پکڑ بھی نہیں سکتے، وہ چھو بھی نہیں سکتے، اسے کھا بھی نہیں سکتے. چڑیل خبیث کافر جنات. صالحین نیک اللہ کے ولی جنات ہی کھا سکتے ہیں. یہ آپ کا ہدیہ، آپ کی غذا، آپ کا گفٹ. یہ صالحین نیک اللہ کے ولی جنات ہی کھا سکتے ہیں. اب یہ کھا کر وہ آپ کے محافظ بن جائیں گے، آپ کے گارڈ بن جائیں گے، آپ کے ساتھی بن جائیں گے. ہمارے بڑوں نے جو اس کے فوائد و ثمرات لکھے ہیں وہ سنے محترم سامعین. اس سے اللہ پاک بے زبان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرماتے ہیں. آپ کو پتا ہے بے زبان مخلوق کے جانور دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں. اسی طرح ناگہانی اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں اور پھر اس کے اعضاء کو معذور ہونے سے حفاظت فرماتے ہیں. جیسے ٹانگ ٹوٹنا، آنگ نکل جانا، ہڈی ٹوٹنا، فالج گرنا، زبان کٹ جانا وغیرہ، اللہ پاک اعضاء کو سلامت رکھتے ہیں. یہ بڑوں کے تجربے ہیں، یہ کوئی قرآن اور حدیث میں عمل نہیں ہے، بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح جس عضو کی طرف سے یہ عمل کرے وہ عضو تندرست ہو جائے گا. جیسے گردوں کا مریض ہے، یہ عمل کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جسم میں کوئی بھی تکلیف ہے، اس کی نیت کر لے تو اس کے بدلے وہ تکلیف اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں. اگر عورت بانجھ پن دور کرنے کی نیت کر کے عمل کرے تو اس کو ضرور اولاد ہو. بے اولادی کے داغ سے اللہ پاک بچا لیں گے اور اسے اولاد سے نوازیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے رزق وسیع دیں گے، اس کی روزی کشادہ کریں گے، اسے اس کی نسلوں کو فقر فاقہ تنگ دستی سے بچا لیں گے. اس کے بڑے بڑے فائدے محترم سامعین آپ خود کر کے آزما سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. محترم سامعین پرسوں کی تعلیم میں آپ نے سن لیا تھا کہ ہڈیوں کی حفاظت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں رزق بڑھتا ہی رہے، رزق چھن نہ جائے، صحت و تندرستی ملے، برکت و رحمت، رزق و دولت، عزت و بلندی کے خزانے پائیں، تو یہ عمل کرے کہ گوشت اور ہڈیاں استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینکے نہیں، بلکہ کسی صاف اور پاک محفوظ جگہ پہ رکھ دیں. گوشت خود کھائیں، ہڈیاں جنات کو کھلائیں. حدیث پاک میں بتایا گیا ہڈیاں تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے، تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. اب ان کو کسی محفوظ جگہ رکھ کر یوں دعا کیجئے، الہی تیری جو مخلوق بھی کھائے گی ان کو ہمارے حق میں دعاؤں میں لگا دیجئے. ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مسئلہ اللہ کے دربار میں پیش فرما کر اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تیری مخلوق جو بھی کھائے گی ان کو ہمارے حق میں دعا میں لگا دیجیے. یہ بڑا عجیب و غریب عمل ہے. تفصیل پوری آپ نے گزشتہ مرتبہ سن لی تھی. یہ بڑے کام کی بات ہے. جو لوگ ہڈیاں کھانے کے بعد پھینکتے نہیں، تو محترم سامعین دیکھیے ایک ہے ہڈیاں پھینکنا اور ایک ہے ہڈیاں سنبھال کر رکھنا. بلی، کتے، جانور ظاہر میں وہ کھاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس پر غذا لگتی ہے، گوشت چڑھاتے ہیں اللہ پاک، وہ جنات کھاتے ہیں، وہ بھی صالحین جنات، خاص کر کے جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو. اب باقاعدہ جنات خوابوں میں آ کر بولتے ہیں، کانوں میں بولتے ہیں، آمنے سامنے آ کر بولتے ہیں، بعض مرتبہ نظر آ کے یا نہ نظر آ کے. تم ہمیں کھلاتے ہو، غذا دیتے ہو، ہمیں شرم آتی ہے کہ تمہیں پریشان کریں. یہ بات یاد رکھیں محترم سامعین، جنات بدلہ لیتے بھی ہیں، جنات بدلہ دیتے بھی ہیں. یہ عجیب مخلوق ہے. جنات بدلہ لیتے بھی ہیں اور جنات بدلہ دیتے بھی ہیں. ہڈیاں مرغی کی ہو، چھوٹے بڑے گوشت کی ہو، سنبھال کے اچھی جگہ رکھیں
پاک جگہ رکھیں، کہیں بھی رکھ دیں، پاک جگہ، صاف جگہ، تو جنات کے حملے ہیں، جادو کے حملے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، بلائیں، اللہ پاک اس سے جو ہے دور فرما دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ناخن، بال وغیرہ کاٹنے کے بعد میں ادھر ادھر گندگی جگہوں کے اندر پھینکنا منع ہے، اس سے علائیں بلائیں مصیبتیں آتے ہیں۔ آپ جسم کے بال، اسی طرح ناخن اچھی پاک جگہ کاٹنے کا حکم ہے، اس سے بھی جو ہے بلائیں، مصیبتیں، پریشانی آتے ہیں۔ محترم سامعین، ابھی چند مہینوں کی بات ہے، گجرات میں ایک شہر ہے اٹالہ، یہ میرے استاد محترم کا گاؤں ہے، اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے، وہ انتقال کر گئے۔ وہاں کی ایک جماعت آئی منگولی ضلع بیجاپور کے اندر، وہاں رات میں بریانی کھا کر ہڈیاں کری میں پھینک دی گئی۔ رات میں ایک ساتھی اٹھا، طہارت کے لیے گیا، اسی ہڈیوں پر طہارت اس نے کر دی، وہیں پر جناتی اثرات ہو گئے، فوراً اٹیک ہو گئے جناتی اثرات۔ وہ جماعت کے ساتھی تقریباً 8-10 افراد پکڑ کے احکر کے پاس لے آئے۔ وہ ایک ساتھی یقین جانیے 8-10 پر بھی بھاری تھا، اتنی اس کے اندر طاقت آ گئی تھی۔ بہرحال احکر نے قریب بٹھلا کر پوچھا، بھائی کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ پاک جن تھا، تو کہنے لگا، جی اس نے چند دن پہلے ہماری غذا پر طہارت کیوں کی؟ کیا تم میں سے کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ احکر نے کہا کہ جان کر تو اس نے نہیں کی، یہ غلطی جو ہے جان کر تو نہیں کی، بھولے سے غلطی ہو گئی، چلو ہم معافی مانگتے ہیں، تم اچھے نیک ہو، اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا، مریض ایک دم ریلیکس ہو گیا۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ دوسروں کی غذا کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں یا ادھر ادھر گندگی اس کے اوپر پھیلائے۔ جنات تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری غذا کے ساتھ ایسا سلوک کیا کیوں؟ عجیب بات یہ ہے کہ یہ باتیں مسجد میں ممبر سے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو، ان باتوں کا پتہ ہو، تاکہ بچنے میں سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہماری قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو ضائع ہونے سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، بابرکت نام، دھیان تو جسے پڑھے اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ،
المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر درشی پڑھیں 2. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نعوذ بك من ذلات الفتن ما حييتنا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا بنان يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانی اور گناہوں میں گنوا دی. جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو؟ دن رات کی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ اے اللہ ہم سب کے سب گناہ معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے. الہی ہم سے گناہوں کو چھڑوا لے، عافیت کے ساتھ ہم سے گناہوں کو چھڑوا لے. الہی گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، نافرمانیوں سے ناشکروں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے عورتوں بچوں کی، والدین متعلقین بھائی بہنوں کی، خاندان میں سے ہر ایک فرد کی، الہی امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کی مغفرت فرما دے. رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما. الہی شب جمعہ کی، روز جمعہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما. ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما. الہی ان راتوں کے خیر کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، برکت کے خزانے، سلامتی کے خزانے، عافیت کے خزانے، نور کے خزانے، سکون کے خزانے، صحت کے خزانے ہمیں، ہمارے عورتوں بچوں کو، نسلوں کو، ہماری تمام امت مسلمہ کو اپنے شان نصیب فرما. اے اللہ ہماری خواتین ماں بہنوں کو رابعہ وسیلہ صفت بنا دے، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، حیا اور غیرت کا مادہ نصیب فرما. اللہ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما اور ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے.
حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں سے اور برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقے جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داری تو نے ہم پر ڈالی ہے اسے پورے امانت و دیانت سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما، ہماری روزی میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم پر برکتیں شامل حال فرما، گمراہ کرنے والے فتنوں سے، فرقوں سے، افراد سے، باتوں سے الہی ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ دعا میں شریک ہونے والے، آمین آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، بڑے ہو یا بوڑھے، جوان ہو یا چھوٹے، ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ یا سلام کی برکت سے ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما، اپنی رحمت دے دے، ہمیں فضل دے دے، کرم دے دے۔ الہی اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہر طرح کی آفتوں، بلاؤں کے وائرس کو، دروازوں کو بند فرما دے۔ الہی ہمارے لیے وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ الہی ہمیں کسی کا محتاج اور دستگر بننے سے حفاظت فرما۔ اللہ تجارت والوں کی تجارت میں، کھیتی والوں کی کھیتی میں، جائز اور حلال ملازمت والوں کی ملازمت اور نوکری میں، جس کا جو بھی جائز ذریعہ معاش ہو اس میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ اللہ کاروباری لائن سے جتنے بھی تیرے بندے پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے پریشانوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو حرام میں مبتلا ہیں اس سے ان کو عافیت سے چھڑا کر حلال ذریعہ معاش عطا فرما۔ اللہ ہمارے تعلق رکھنے والے بے شمار احباب قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ اپنی زندگی میں ادائیگی کے معاملے میں نا امید ہو چکے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ان کے راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، جن کو منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اللہ اپنے خصوصی فضل فرما دے۔ اللہ عافیت کے ساتھ سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں، صورتیں خزانے غیب سے پیدا فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ ہلاک کر دینے والے بیماریوں میں سالہ سال سے مبتلا ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، مدتیں گزر گئی، ایڑیاں رگڑ گئیں۔ اے اللہ تو شافی مطلق ہے، جو جس بیماری میں مبتلا ہے اپنے خزانے شفا سے سب کو مکمل طور پر شفا فرما دے۔ اللہ جن دوست احباب کے اندر جن کی مائیں اللہ بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جن کے والد اللہ بیمار ہیں اللہ ان کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، آخر کے والدین کی حفاظت فرما، تندرستی نصیب فرما، کمزوریوں کو دور فرما دے، کہ سائے کو تابع قائم رکھ، اللہ عافیت انہیں نصیب فرما، جان سے مان سے خدمت کے مواقع نصیب فرما، جن کے والدین اے اللہ انتقال کر چکے ہیں ان کے بال بال مغفرت فرما دے، اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روحوں کو پہنچا دے، ہمارے سارے مرحومین کے بال بال مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاسدین، ماکرین، ساحرین، مفسدین، منکرین، مخالفین، فتین، قاتلین، حاکمین، ان کی شروع چال تدبیروں کو ناکام فرما دے، ان کی شرارتوں سے اظہار احسان سے ہم سب کی، جناتی شرارتوں سے ان کے اظہار احسان سے ہم سب کی حفاظت فرما، زمین آسمانی بلیات مصیبتوں سے حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں ہر طرح کی خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں موت آئے صلات کے اندر ہے، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو، سارے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر چکے ہوں، فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں، جنت الفردوس ہمارے سنوار دی گئی ہو، الہی عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے ہو چکے ہوں، ایسے حالت میں ہم سب کے موت نصیب فرما، گر کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ ہڈیاں چور چور کر ہو کر مرنے سے، جادوئی جنات اثرات سے مرنے سے، اے اللہ اسی طرح اے اللہ ہارٹ اٹیک اور اچانک کی موت سے، اے اللہ پانی میں ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، اے اللہ اسی طرح اے اللہ دیوار کے نیچے گر کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ایمان کرنے والی موت نصیب فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی، کیا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، الہی تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے،
تو اپنے شان شان نصیب فرما، اس وبا بلا کو ختم فرما دے، کورونا کے قہر کو ختم فرما دے، تیرے قہر غضب سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، اس شہر کی حفاظت فرما، اس شہر پر اپنے خصوص سے برکت نازل فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب کرے۔ رضا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي بالعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله